السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب سنن ابی داود جلد اول کا سبق نمبر 70 پڑھیں گے۔ باب فی عدت المطلقۃ۔ یہاں سے ہمارے سبق کا آغاز ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ جی، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی عدت المطلقۃ، مطلقہ عورت کی عدت کا بیان۔ جی، عدت کی دو اقسام ہیں: طلاق کی عدت، نمبر 2 خاوند کے مرنے کے بعد کی عدت۔ عدت کا تعلق عورت کے ساتھ خواہ اسے طلاق مل جائے یا خاوند فوت ہو جائے۔ ہر ایک عدت کے احکام اور وقت الگ الگ ہیں۔ اگر خاوند عورت کو طلاق دے دے، عورت کی حالت کو دیکھا جائے گا، عورت حاملہ ہے یا غیر حاملہ۔ اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اگر غیر حاملہ ہے پھر اس کی دو حالتیں ہیں۔ اگر ایام مخصوصہ آتے ہیں تو 3 حیض ہمارے احناف کے نزدیک عدت ہوگی۔ اگر ایام مخصوصہ والی نہیں ہے بلکہ آئسہ ہے تو پھر 3 ماہ عدت ہوگی۔ یہ ہے مطلقہ کی عدت۔ اگر وہ غیر حاملہ ہے تو پھر اگر وہ حیض والی ہے تو 3 حیض، اور اگر وہ آئسہ ہے تو 3 ماہ عدت ہوگی۔ یہ دونوں چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق شدہ عورتیں وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ اور عائشہ کی جو عدت ہے، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، عائشہ کی عدت 3 ماہ ہے۔ اب چند باتیں ہم اسی متعلق سوال و جواب کے عنوان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال: مطلقہ اپنی عدت میں تزیین کر سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: طلاق رجعی اور طلاق بائنہ کی صورت میں تزیین اختیار کرے تاکہ خاوند دوبارہ رجوع کر لے یا نکاح کر لے۔ طلاق مغلظہ کی صورت میں تزیین کرے گی اپنی عدت گزارنے کے بعد۔ عدت سے پہلے طلاق مغلظہ کی صورت میں وہ تزیین نہیں کر سکے گی۔ عدت گزار لینے کے بعد میک اپ کر سکتی ہے تاکہ کسی جگہ میں اپنا نکاح ثانی کر سکے۔ اگلا سوال ہے: عدت کی حالت میں عورت کا نان و نفقہ کس پر واجب ہے؟ جواب: مطلقہ رجعیہ اور مطلقہ حاملہ، ان کا خرچہ عدت کے زمانے میں خاوند پر ضروری ہے۔ اس عورت کو خرچہ بھی ملے گا اور سکنا یعنی رہائش بھی ملے گی۔ اس مسئلہ میں سب علماء کا اتفاق ہے، یعنی کہ وہ مطلقہ رجعیہ ہو یا وہ عورت جس کو طلاق ہوئی وہ حاملہ ہو، تو اس کا نان و نفقہ اور سکنا خاوند کے ذمے ہے عدت کے زمانے تک۔ حاملہ کی عدت وہ وضع حمل ہے، اور رجعیہ ہو تو اس کی عدت آپ کو جیسے کہ ابھی بتایا ہے کہ اگر وہ حیض والی ہے تو 3 مرتبہ حیض آنے تک عدت ہے، اور اگر وہ عائسہ ہے تو 3۔ تو اس عدت کے ایام تک نان و نفقہ اور سکنا خاوند کے ذمے ہے۔ اس مسئلے میں سب علماء کا اتفاق ہے۔ اگر مطلقہ غیر حاملہ ہے، خواہ وہ بائنہ ہو یا مغلظہ ہو، تو اس مسئلے میں ائمہ کے درمیان اب اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک ایسی عورت کے لیے عدت کے زمانے میں نہ سکنا ہے نہ نفقہ ہے، یعنی طلاق بائنہ ہے یا طلاق مغلظہ ہے تو اور وہ ہو بھی غیر حاملہ، تو ایسی عورت کے لیے عدت کے ایام میں مرد کے ذمے نہ سکنا ہے نہ نفقہ ہے، بلکہ وہ اپنے والدین کے گھر میں چلی جائے اور وہاں ہی عدت گزارے،
اور والدین ہی اس کے نان و نفقے کا بندوبست کریں گے۔ امام شافعی، امام مالک، ان حضرات کے نزدیک ایسی عورت کے لیے سکنا تو نہیں ہے، ایسی عورت کے لیے سکنا تو ہے لیکن خرچہ نہیں۔ امام شافعی، امام مالک کے نزدیک جو مطلقہ بائنہ ہے یا مطلقہ مغلظہ ہے، طلاق مغلظہ ہو چکی، ایسی عورت کے لیے سکنا تو ہے لیکن نان و نفقہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان عورتوں کے لیے نفقہ بھی ہے اور سکنا بھی واجب ہے، خاوند کے ذمے نفقہ بھی واجب ہے اور سکنا بھی واجب ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ احناف کے نزدیک عورت کا خرچہ اور سکنا عدت کے زمانے میں خاوند کے ذمہ لازم ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک خاوند پر خرچہ لازم نہیں ہے، خاوند پر خرچہ لازم نہیں ہے، جبکہ وہ بائنہ ہو یا اس کو طلاق مغلظہ ہو چکی ہو تو خاوند کے ذمے اس کا نان و نفقہ لازم نہیں ہے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک۔ احناف کی دلیل نمبر 1 قرآن مجید میں ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، کہ مطلقہ عورتوں کے لیے عدت کے زمانے میں اچھا سامان ہو، اور اچھے سامان سے مراد نان و نفقہ اور سکنا ہے۔ تو یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل قرآن مجید میں ہے اسکنوہن من حیث سکنتم، طلاق کے بعد تم عورتوں کو وہاں رکھو جہاں تمہاری رہائش ہے۔ جب عورت کے لیے رہائش یعنی سکنا وہ ضروری ہے تو رہائش میں خرچہ نان نفقہ بھی خاوند پر ضروری ہے۔ دلیل نمبر 3 حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جب ان کے سامنے ایک صحابیہ عورت کا قول پیش کیا گیا، یعنی کہ فاطمہ بنت قیس، اس صحابی عورت نے یہ کہا کہ مجھے طلاق ملی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سکن ولا نفقہ، کہ نہ تیرے لیے رہائش ہے اور نہ نفقہ ہے خاوند کے ذمے۔ حضرت عمر نے جواباً ارشاد فرمایا ہم ایک عورت کے قول کی وجہ سے کتاب اللہ کو کیسے چھوڑ دیں، جبکہ کتاب اللہ میں تو نص موجود ہے اسکنون من حیث سکنتم، کہ خاوندوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کا حکم ہے کہ تم ان عورتوں کو، طلاق شدہ عورتوں کو، اب تم وہاں رکھو جہاں تمہاری رہائش ہے۔ تو یہ دلائل ہیں احناف کے، اور احناف کے نزدیک عورت کا خرچہ عدت کے زمانے میں خاوند پر لازمی ہے۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ کی دلیل حدیث مبارکہ ہے جو حضرت فاطمہ بنت قیس سے مروی ہے، جو کہ اگلے باب میں آ رہی ہے، باب فی نفقۃ المبتوتہ میں آ رہی ہے، کہ حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان زوجہا طلقا ثلاثا فلم یجعل لہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفقہ ولا سکنہ، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نہ تو نفقہ اور نہ ہی سکنا، دونوں کی گنجائش نہیں رکھی، دونوں کا انتظام خاوند کے ذمے نہیں لازم قرار دیا۔ اس حدیث کا جواب احناف کی طرف سے، جواب نمبر 1 یہ حدیث قرآن کے معارض ہے، جیسے کہ حضرت عمر اس حدیث کی تردید فرما رہے ہیں، لہذا قرآن حدیث کے مقابلے میں زیادہ راجح ہے۔ جواب نمبر 2 جب فاطمہ بنت قیس کو طلاق ہوئی تھی تو ان کے خاوند نے اپنے وکیل کو بھیجا تھا، اور جو کہ خاص مقدار وکیل کے ذریعے روانہ کی، تو حضرت فاطمہ نے جو کی مقدار کو کم سمجھا، لینے سے انکار کر دیا، تو وکیل نے قسم اٹھا کر کہا واللہ آپ کا خرچہ ہم پر اس سے زیادہ نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نفقہ کی جو نفی فرمائی ہے اس سے مراد زائد نفقہ کی نفی ہے، اصل خرچہ نفقہ کی نفی نہیں ہے۔ تیسرا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورت کے لیے ارشاد فرمایا کہ تو اپنی عدت عبداللہ بن ام مکتوم کے گھر گزار، کیونکہ وہ ایک نابینا صحابی ہے، اور خاوند کے گھر میں عدت نہ گزار، کیونکہ تیری اخلاقی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہر وقت گھر میں جھگڑا رہے گا۔ جب سکنا کی نفی ہو گئی تو نفقہ کی خود بخود نفی ہو گئی، کیونکہ خرچہ تو سکنا کی جزا ہے، جب سکنا ختم ہوا تو خرچہ بھی ختم ہوا۔ تو یہ ایک جزئی واقعہ تھا جو حضرت فاطمہ بنت قیس ہی کے ساتھ مخصوص ہے، یہ عمومی حکم نہیں ہے۔ یہ ہے احناف کی طرف سے ائمہ ثلاثہ کی جو دلیل ہے اس کا جواب۔ آگے سوال ہے جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت کیا ہے، یعنی متوفی عنہا زوجہا کی عدت۔ اگر عورت حاملہ ہے تو عدت وضع حمل ہے، اگر غیر حاملہ ہے تو ایسی عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن
جی آگے سوال، عدت الوفات میں کیا عورت پر سوگ میں رہنا لازمی ہے؟ جواب، ہاں، عدت الوفات میں عورت پر سوگ لازمی ہے اور عورت کے علاوہ باقی لوگوں پر فقط 3 دن کا سوگ ہے۔ سوال، سوگ سے کیا مراد ہے؟ جواب، سوگ سے مراد ترک تزیین ہے، مثلا نئے کپڑے نہ پہنے، تیل نہ لگائے، سرما نہ لگائے، عرف عام میں جو چیزیں تزیین میں شامل ہیں ان کا ترک کرے، بغیر کسی مجبوری کے گھر سے باہر نہ جائے، اور کسی مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو دن کو جائے رات کو واپس آ جائے، اگر اس سے بھی زائد کوئی مجبوری ہو تو گھر سے باہر بھی ٹھہر سکتی ہے، مثلا مرض کی وجہ سے ہسپتال میں ٹھہرنا وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، عدت کے بعد تزئین و میک اپ کر سکتی ہے تاکہ اپنا نکاح ثانی کر سکے۔ جی اب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں۔ عن اسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات۔ حضرت اسماء بنت یزید بن سکن انصاریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو طلاق ہوئی۔ اس زمانے میں مطلقہ کی عدت نہیں ہوتی تھی۔ جب اسماء کو طلاق ہوئی تو طلاق کی عدت کا حکم نازل ہوا۔ بس اسماء وہ پہلی عورت ہیں جن کے قصے میں مطلقہ عورتوں کی عدت کا حکم نازل ہوا۔ باب فی نسخ مستثنی به من عدت المطلقات، مطلقہ عورتوں کی عدت میں استثناء کے احکامات۔ عن اکرمۃ عن ابن عباس قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر فنسخ من ذلك وقال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو دوسرے نکاح سے 3 قروء یعنی 3 حیض تک روکے رکھیں، 3 مرتبہ حیض آنے تک وہ انتظار کریں۔ پھر یہ حکم نازل ہوا جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ اس میں پھر بھی مزید استثناء ہوا اور فرمایا اگر تم ان کو چھونے سے قبل یعنی صحبت سے قبل ہی طلاق دے چکے ہو فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو ایسی عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے۔ یعنی کہ مختلف احکامات ہیں، مختلف حالات کے اعتبار سے ان کے حکم بھی عدت کے مختلف ہیں۔ اگر وہ ایسی مطلقہ ہے کہ صحبت سے پہلے اس کو طلاق ہو چکی ہے تو پھر اس کے ذمے کوئی عدت نہیں ہے۔ باب فی المراجعات، طلاق سے رجوع کرنے کا بیان۔ عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس عن عمر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم طلق حفصة ثم راجع۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی اور پھر طلاق کے بعد ان سے رجوع کر لی۔ باب فی نفقۃ المبتوتہ، اس عورت کے نفقے کا بیان جس کو طلاق البتہ دی گئی ہو، طلاق بائنہ دی گئی ہو، جو کہ ائمہ ثلاثہ اور احناف کے مابین جن میں اختلاف ہے کہ نفقہ خامن کے ذمہ لازم ہے یا نہیں۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نفقہ خامن کے ذمہ لازم نہیں، جبکہ احناف کے نزدیک طلاق بتہ دی گئی عورت یعنی طلاق بائنہ دی گئی عورت، طلاق مغلظ دی گئی عورت کا نان و نفقہ اور سکنہ خامن کے ذمہ لازم ہے۔ جی عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته۔ یہ سارا واقعے کا ذکر ہے کہ ابو عمرو بن حفص نے ان کو اپنا وکیل ان کی طرف جو دے کر بھیجے۔ فتسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء، انہوں نے آگے سے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم تیرے لیے اس میں مزید کوئی اور چیز ہمارے ذمہ واجب نہیں ہوتی ہے۔ فجاءت رسول اللہ فذكرت ذلك له فقال لها ليس لك علی نفقۃ وامر، آپ نے اس نفقہ زائد کی نفی کی، نفس نفقہ کی نفی نہیں کی کہ تیرے لیے تیرے خامن کے ذمہ اس سے مزید کوئی نفقہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ امر ان تعتد فی بیت ام شریک، آپ نے حکم دیا کہ تم عدت گزارو عبداللہ بن ام شریک کے گھر میں۔
ثم قال ان تلك امرأة، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ان تلك امرأة یغشاها اصحابی اعتدی فی بیت ابن ام مکتوم، پھر آپ نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ تم عدت گزارو عبداللہ بن ام مکتوم کے گھر میں. فإن رجل اعمى تضعين ثيابك وإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوق لا مال له أنكحي أسامة بن زيد. قالت فكرهته ثم قال أنكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله تعالى فيه خيرا واغتبطت فيه. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو عمر بن حفص نے ان کو طلاق بتہ دی اس حال میں کہ وہ موجود نہیں تھیں، وہوا اس حال میں کہ وہ موجود نہیں تھے، وہو غائب. فارسل الیہا وکیلہ بشعیر. ابو عامر بن حفص نے فاطمہ بنت قیس کے پاس اپنا وکیل بھیجا تھوڑے سے جو دے کر. فتسخطت ہو، فاطمہ بنت قیس وکیل پر ناراض ہو گئیں. وکیل نے کہا بخدا ہمارے لیے آپ کو کچھ دینا ضروری نہیں تھا. فاطمہ بنت قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور یہ قصہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ذمے تیرا زائد نفقہ نہیں ہے. نیز فرمایا تو ام شریک کے گھر میں عدت گزار. پھر فرمایا نہیں اس کے پاس نہیں، کیونکہ اس کے پاس ہمارے اصحاب جاتے رہتے ہیں، وہاں دقت ہوگی. بلکہ ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزار، کیونکہ وہ نابینا شخص ہے، تو کپڑے اتارے گی تو پردے کی ضرورت نہیں ہوگی. جب تیری عدت پوری ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا. فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہو گئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میرے پاس معاویہ بن سفیان ابو جہم کا پیغام نکاح پہنچا ہے. آپ نے فرمایا ابو جہم تو اپنے کندھے سے لاٹھی اتارتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ عورتوں کو مارتا ہے، اور معاویہ بن سفیان نادار و مفلس ہے، اس کے پاس کچھ مال نہیں. تو اسامہ بن زید سے نکاح کر لے. وہ بولی مجھے وہ پسند نہیں، کیونکہ وہ آزاد کردہ غلام تھے اور سیاہ رنگ کے بھی تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا ان کی ہی اسامہ بن زیدین، اسامہ بن زید سے نکاح کر لے. پس میں نے ان سے نکاح کر لی. اللہ تعالی نے اسامہ میں میرے لیے خیر فرما دی. اور اغتبت فیہ، اور اس نکاح میں عورتیں مجھ پر رشک کرنے لگیں، مجھ پر رشک کیا جانے لگا. کی اگلی روایت ہے ان فاطمة بنت قیس حدثت ان ابا حفص بن المغیرہ طلق ثلاثا وساق الحديث فيه وان خالد بن الوليد نفرا من بني مخزوم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله ان ابا حفص بن المغيرة طلق امرأة ثلاثا وانه ترك لها نفقة يسيرة فقال لا نفقة لها وساق الحديث وحديث مالك اتم. حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ابو حفص بن مغیرہ نے ان کو 3 طلاقیں دیں. پھر راوی نے یہی حدیث بیان کی اور کہا کہ خالد بن ولید اور چند دوسرے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر و عرض کی یا رسول اللہ ابو حفص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں تو دی ہیں اور اس کے بہت کم نان و نفقہ چھوڑا ہے. آپ نے فرمایا اس کے واسطے نفقہ ہی نہیں ہے. راوی نے آگے حدیث بیان کی. امام ابو داود کہتے ہیں مالک کی حدیث وہ اتم ہے. وبي قال حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد حدثنا أبو عمرو عن يحيى حدثني أبو سلمة حدثني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثة وساق الحديث وخبر وخبر خالد بن الوليد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة ولا مسكن. قال فيه وأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ تسبقینی بنفسکی. اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہلا بھیجا کہ مجھ سے پوچھے بغیر دوسرا نکاح نہ کرنا. اللہ تسبقینی بنفسکی، دوسرا نکاح کرنے میں میری اجازت کے بغیر دوسرا نکاح کرنے میں جلدی
مت کرنا۔ عن فاطمة بنت قيس قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة ثم ساق نحو حديث مالك قال فيه فلا تفوتيني بنفسك۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں بنی مخزوم کے ایک شخص کے نکاح میں تھی، اس نے مجھے طلاق بتہ دی، یعنی اس میں طلاق ثلاث کا ذکر نہیں ہے بلکہ طلاق بتہ کا ذکر۔ راوی نے پھر حدیث مالک کی مانند روایت کی، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پوچھے بغیر دوسرا نکاح نہ کرنا۔ قال ابو داود كذلك رواه الشعبي والبهي وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم وابو بكر بن ابي الجامع كلهم عن فاطمة بنت قيس ان زوجها طلقها ثلاثا۔ یہ تمام کے تمام اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ بنت قیس کو ان کے شوہر ابو حفص نے 3 طلاقیں دی تھی۔ وبه قال حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان حدثنا سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس ان زوجها طلق ثلاثة فلم يجعل لها النبي صلی اللہ علیہ وسلم نفقة ولا سکنا۔ فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو 3 طلاقیں دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نہ نفقہ قرار دی اور نہ ہی رہائش۔ اور یہی دلیل امام احمد بن حنبل کی ہے کہ مطلقہ ثلاث کے لیے نہ تو نفقہ ہے خامن کے ذمہ نہ ہی سکنا، جبکہ شوافی اور مالکیہ کے نزدیک سکنا تو ہے، نفقہ خامن کے ذمہ واجب نہیں ہے، جو کہ ہم تفصیل سے سبق کے آغاز میں ہم سارا پڑھ چکے ہیں۔ عن ابن شہاب عن ابی سلمة عن فاطمة بنت قيس ان اخبرته انها كانت عند ابي حفص بن المغيرة وان ابا حفص بن المغيرة طلقها آخر 3 تطليقات فزعمت انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها۔ قال عروة أنكرت عائشة على فاطمة بنت قيس قال أبو داود كذلك رواه صالح بن كيسان وابن جريج وشعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري قال أبو داود شعيب بن أبي حمزة واسم أبي حمزة دينار وهو مولى زیادین۔ فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ وہ ابو حفص بن مغیرہ کے نکاح میں تھی، ابو حفص نے ان کو 3 میں سے آخری طلاق دی۔ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور ان سے گھر سے باہر نکلنے کے متعلق مسئلہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا نابینا ابن مکتوم کے گھر میں منتقل ہو جا۔ جب یہ حدیث مروان بن حکم کے سامنے بیان کی گئی تو مروان نے گھر سے باہر نکلنے کے متعلق فاطمہ بنت قیس کی حدیث کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا۔ فابا مروان ان یصدق حدیث فاطمہ فی خروج المطلقة من بیتها، مطلقہ عورت کے گھر سے نکلنے کی بابت فاطمہ بنت قیس کی حدیث کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا۔ عروہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ کی بات کا انکار کیا۔ آخر میں امام ابو داود نے کہا شعیب بن ابی حمزہ اور ابو حمزہ کا نام دینار ہے جو کہ زیاد کا آزاد کردہ غلام ہے۔ جی اگلی روایت عن عبید اللہ قال ارسل مروان الى فاطمہ فسألها فاخبرت انها كانت عند ابی حفص وكان النبي امر علي بن ابي طالب يعني على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وأمر عياش بن أبي ربيع والحارث بن هشام أن ينفقا عليها فقال والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملة فأتت النبي فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين أنتقل يا رسول الله فقال رسول الله عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها فلم تزل هناك حتى مضت عدتها فأنكحها النبي أسامة فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره ذلك فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله قال الله فطلقوهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث قال أبو داود كذلك رواه يونس عن الزهري وأما الزبيدي فروى الحديثين جميعا حديث عبيد الله بمعنى معمر وحديث أبي سلمة بمعنى وقيل ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري أن قبيصة بن زؤي
أن قبيصة بن ذؤيب حدثه بمعنى دل على خبر عبید اللہ بن عبد اللہ حين قال فرجع قبیصہ الى مروان فاخبره بذلك. جی حضرت عبید اللہ سے روایت ہے کہ مروان نے فاطمہ بنت قیس کے پاس قبیصہ کو حدیث دریافت کرنے کے لیے بھیجا. فاطمہ نے کہا میں ابو حفص کے نکاح میں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو یمن کا امیر بنا کر بھیجا. فخرج معه زوجها تو ان کے ساتھ میرا شوہر بھی گیا اور وہیں سے اس نے مجھ کو 3 طلاقوں میں سے ایک جو باقی رہ گئی تھی کہلا بھیجی. اور عیاج بن ربیع اور حارث بن ہشام کو میرے لیے نفقہ کا حکم کیا تو وہ دونوں بولے بخدا اس کے لیے نفقہ نہیں ہے الا یہ کہ وہ حاملہ ہوئی. یہ سن کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور آپ سے عرض حال کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے لیے نفقہ نہیں مگر یہ کہ تو حاملہ ہوتی. بس میں نے آپ سے اپنے شوہر کا گھر چھوڑنے کی اجازت چاہی اور آپ نے اجازت دے دی. میں نے پوچھا اب میں کہاں رہوں؟ آپ نے فرمایا ابن ام مکتوم کے پاس رہ. ابن ام مکتوم نابینا تھے. فاطمہ اس کے موجود کپڑے اتارتی اور وہ اس کو نہ دیکھ پاتے. پس فاطمہ وہیں رہی یہاں تک کہ عدت پوری ہو گئی. عدت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اسامہ بن زید سے کر دیا. جب قبیصہ نے مروان کے پاس واپس جا کر یہ حال بیان کیا تو مروان نے کہا ہم نے یہ حدیث صرف ایک عورت سے سنی اور ہم محض اس حدیث کی بنا پر اس طریقے کو نہ چھوڑیں گے جس پر اب تک لوگ عمل پیرا رہے ہیں. امام ابو داود کہتے ہیں کہ اس حدیث کو یونس نے زہری سے اسی طرح روایت کیا ہے لیکن زبیدی نے دونوں روایتیں عقیل کی طرح روایت کی ہیں. محمد بن اسحاق نے بسند زہری روایت کرتے ہوئے کہا کہ قبیصہ بن زؤیب نے عبید اللہ بن عبداللہ کی طرح روایت کیا ہے کہ قبیصہ مروان کے پاس واپس گیا اور اس کو اس واقعے کی خبر دی. باب من انکر ذلك علی فاطمہ بنت قیس. فاطمہ بنت قیس کی جن حضرات نے تردید کی ہے ان کا بیان. عن ابی اسحاق قال كنت في المسجد الجامع مع الاسود فقال اتت فاطمة بنت قیس عمر بن الخطاب أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم لا. جی ابو اسحاق سے روایت ہے کہ میں حضرت اسود کے ساتھ جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے بیان کیا ہے کہ فاطمہ بنت قیس حضرت عمر فاروق کے پاس آئیں اور اپنا واقعہ بیان کیا. حضرت عمر نے فرمایا ہم ایک عورت کے بیان پر اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک نہیں کریں گے. پتہ نہیں اس کو ٹھیک یاد بھی ہے یا نہیں. عن هشام بن عروة عن أبي قال لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب يعني حديث فاطمة بنت قيس وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيته فذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عروہ سے روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فاطمہ بنت قیس کی حدیث پر بہت معترض تھی. فرماتی تھی فاطمہ بنت قیس ایک ویران مکان میں رہتی تھی جس سے ان کو خوف محسوس ہوتا تھا اس لیے آپ نے ان کو رخصت دی تھی کہ یہ عدت شوہر کے گھر سے باہر گزار لیں. رخص لها رسول اللہ یعنی کہ یہ رخصت جزوی رخصت تھی اور انہی کے لیے خاص تھی چونکہ وہ ایسے مکان میں رہتی تھیں جو ویران تھا ان کو خوف محسوس ہوتا تھا. اگلی روایت عن عروة بن الزبير انه قيل لعائشة الم ترى الى قول فاطمة قالت اما انه لا خیر لها في ذلك في ذکر ذلك. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ فاطمہ بنت قیس کے بیان کو نہیں دیکھتی. کیسا دیکھتی؟ انہوں نے کہا اس کا اس طرح سے حدیث بیان کرنا ہے کہ اس میں مغالطہ پیدا ہوتا ہے. جی عن سلیمان بن یسار فی خروج فاطمہ قال انما كان ذلك من سوء الخلق. سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فاطمہ کے گھر سے نکلنے کا سبب اس کی بد خلقی تھی جیسا کہ ہم ابتدائی سبق میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اگلی روایت ہے ان یحیی بن سعید بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحکم البتہ فانطلقها عبد الرحمن فارسلت
عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت له اتق الله وردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان أن عبد الرحمن غلبني، وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شان فاطمة بنت قيس. فقالت عائشة لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان إن كان بك الشر فحسبك ما كان بين هذين من الشر. یحییٰ بن سعید بن عاص نے عبد الرحمن بن حکم کی بیٹی اور یہ مروان کی بھتیجی ہیں کو طلاق بتہ دی. پس عبد الرحمن بن حکم نے اپنی بیٹی کو ان کے گھر سے اٹھا لیا تو حضرت عائشہ نے امیر مدینہ مروان بن حکم کے پاس کہلا بھیجا کہ اللہ تعالی سے ڈرو اور عورت کو اس کے گھر شوہر کے گھر واپس بھیج دو. تو مروان نے سلیمان کی حدیث کے مطابق جواب میں کہلایا کہ عبد الرحمن نے مجھے مجبور کر دیا، اور قاسم کی حدیث میں یہ ہے کہ جواب میں مروان نے کہلایا کہ کیا آپ نے ان کو شوہر کے گھر سے نکلنے کی اجازت دی تھی؟ او ما بلغ کی شان فاطمہ بنت قیس، یعنی آپ کے پاس فاطمہ بنت قیس کی حدیث کیا نہیں پہنچی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر تو حدیث فاطمہ کا ذکر نہ کرتا تو تیرا کچھ نقصان تو نہ ہوتا. یعنی حضرت عائشہ کے اس قول کا مقصد یہ ہے کہ فاطمہ کے سلسلے میں تو مجبوری تھی، اس لیے اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت مل گئی تھی. مروان نے کہا کہ اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ وہاں شر کا خوف تھا تو یہاں بھی ان دونوں میاں بیوی کے درمیان شر کا خوف ہے، لہٰذا مکان بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا جعفر بن برقان حدثنا ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها. فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت لسنة فوضعت على يد ابن أم مکتوم الأعمى. حضرت میمون بن مہران سے روایت ہے کہ جب میں مدینہ میں آیا تو سعید بن مسیب کے پاس گیا. فدفعت الى سعید بن المسیب، تو میں نے عرض کیا فاطمہ بنت قیس کو طلاق دی گئی تھی اور وہ اپنے گھر سے نکل گئی تھی. تو سعید بن مسیب نے کہا کہ یہ فاطمہ ایسی عورت ہے جس نے لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ ایک بد زبان عورت تھی، اس لیے اس کو ابن ام مکتوم کے گھر میں رہنے کا حکم ہوا تھا. انہا کانت لسنتن، یہ ہے ان کے گھر سے نکلنے کا سبب اور علت کہ وہ ایک بدزبان خاتون تھی، اس لیے ان کو عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی کے گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا. باب فی المبتوتۃ تخرج بالنہار، ضرورت کے غرض سے مبتوتہ یعنی طلاق بائنہ والی عورت وہ دن کو گھر سے نکل سکتی ہے، اس کا بیان. عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها فلقي رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا أخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا. جی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری خالہ کو 3 طلاقیں دی گئی تھی، پس وہ اپنی کھجوریں کاٹنے کے لیے نکلی. راستے میں ان کو ایک شخص ملا، اس نے ان کو دوران عدت باہر نکلنے سے منع کیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ واقعہ عرض کیا. آپ نے فرمایا تو نکلا کر اور اپنی کھجوریں کاٹا کر، شاید تو اس میں سے صدقہ کر دے یا تو کوئی نیک کام کرے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک مطلقہ بائنہ مطلقہ ثلاث کے لیے دوران عدت ضرورت کی وجہ سے دن میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، مگر رات میں اپنے گھر میں رہنا ضروری ہے، واپس وہ گھر لوٹ آئے. باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من المیراث، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کو 1 سال کا خرچ دینا میراث کی آیت سے منسوخ ہو گیا ہے.
یہ حکم 1 سال کا خرچ دینا یہ منسوخ ہو چکا ہے میراث والی آیت سے۔ عن ابن عباس والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازواج متاعا الى الحول غیر اخراج فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن و ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج کہ جب تم میں سے لوگ مرنے لگیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں تو ان کے لیے 1 سال تک گھر سے باہر نہ نکلنے اور 1 سال تک خرچ کی وصیت کریں۔ نوسیخ ذلك بآیت المیراث بما فرض لهن من الربع والثمن، یہ حکم آیت میراث سے منسوخ ہو چکا ہے جو کہ ان کے لیے شوہر کے ترکے سے چوتھائی جبکہ اولاد نہ ہو اور 8واں حصہ جبکہ اولاد ہو مقرر کر دیا گیا ہے۔ بیگمات کے لیے یہ ربع یا ثمن کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس طرح عورت کے لیے 1 سال تک گھر میں رہنے کا حکم بھی منسوخ ہو گیا ہے اور اس کے بدلے میں 4 ماہ 10 دن عدت قرار پائی ہے۔ باب احداد المتوفى عنها زوجها، شوہر کی وفات پر عورت سوگ منائے، اس کا بیان۔ عن زینب بنت ابی سلمة انها اخبرته بهذه الاحاديث 3 قالت زینب دخلت على ام حبیبة حين توفي ابوها ابو سفیان فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10 قال زينب ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله يقول وهو على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10 قال زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت يا رسول إن ابنتي توفي زوجها عنها وقد اشتكت عينها فنكحلها فقال رسول لا 2 أو 3 كل ذلك يقول لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي 4 أشهر و10 وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعر على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيء حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطي بعره فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب وغيره قال ابو داود الحفش بیت صغیر۔ یہ حضرت حمید بن نافع رضی اللہ عنہ نے کہا زینب بنت ابی سلمہ نے ان کو 3 حدیثیں سنائی ہیں۔ حضرت نمبر 1 زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ میں حضرت ام حبیبہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، میں حضرت ام حبیبہ کے پاس گئی جب ان کے والد ابو سفیان کا انتقال ہوا، بس انہوں نے ایک خوشگوار چیز منگائی جس میں زرد رنگ تھا اور اس میں سے لے کر ایک لڑکی کے لگائی اور پھر اپنے رخساروں پر ملا۔ اس کے بعد فرمایا بخدا مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں، مگر میں نے رسول اللہ کا یہ فرمان سنا ہے کہ جو عورت اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 راتوں اور 3 دن سے زائد سوگ منائے، لیکن شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن کا سوگ منائے۔ دوسری زینب بنت ابی سلمہ فرماتی ہیں کہ حضرت زینب بنت جحش کہ ہاں میں داخل ہوئی
جبکہ ان کے بھائی عبید اللہ بن جحش کا انتقال ہوا، پس انہوں نے ایک خوشبو منگائی اور اس کو لگایا، پھر فرمایا بخدا مجھے خوشبو کی ضرورت تو نہیں، مگر میں نے رسول اللہ کا یہ فرمان سنا ہے کہ جو عورت اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں وہ کسی میت پر 3 دن سے زائد سوگ منائے، لیکن اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینے اور 10 دن تک سوگ منائے۔ قالت زینب سمعت امی ام سلمہ، تیسری حدیث، زینب بنت ابی سلمہ نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ ام سلمہ سے سنا، وہ فرماتی تھی کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بولی یا رسول اللہ میری بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ان ابنتی توفی زوجها عنها، میری بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اب اب عدت گزار رہی ہے، وقد اشتکت عینها اور اس کی آنکھیں دکھ آئی ہیں، فَنَكْحُلُهَا کیا میں اس کی آنکھوں میں خوشبودار سرما ڈال سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے یہ سوال 3 مرتبہ کیا اور آپ نے ہر مرتبہ یہی فرمایا کہ نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو عدت کی مدت 4 مہینے اور 10 دن ہے، اب تو عدت کی مدت 4 ماہ اور 10، انما ہی 4 اشہر و 10۔ جبکہ زمانے جاہلیت میں سال کے پورا ہونے پر ہی مینگنی پھینکتی تھی۔ حمید کہتے ہیں کہ میں نے زینب بنت ابی سلمہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کا مطلب کیا ہے، وہ سال کے پورا ہونے پر مینگنی پھینکتی تھی۔ زینب بنت ابی سلمہ نے کہا زمانے جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ ایک کوٹری میں گھس جاتی اور پھٹے پرانے کپڑے پہنتی اور زیب و زینت کے لیے نہ کوئی خوشبو لگا سکتی اور نہ کوئی اور چیز، یہاں تک کہ 1 سال گزر جاتا، جب 1 سال پورا ہو جاتا تو اس کے پاس ایک جانور گدھا یا بکری یا کوئی پرندہ لایا جاتا، اس سے وہ اپنے بدن کو رگڑتی اور ایسا کم ہی ہوتا کہ وہ پرندہ جس سے جسم کو رگڑا جاتا وہ زندہ بچ جاتا بلکہ اکثر مر ہی جاتا تھا، پھر وہ باہر نکلتی اور اس کو ایک مینگنی دی جاتی جس کو وہ پھینکتی، اس کے بعد وہ عدت سے نکلتی، پھر جو چاہتی خوشبو وغیرہ لگاتی۔ امام ابو داود کہتے ہیں کہ حفظ سے مراد وہ بیت صغیر چھوٹا کمرہ ہے۔ فائدہ یعنی زمانے جاہلیت میں اتنی مشقتیں تھیں، اس کے مقابلے میں اب کوئی مشقت نہیں رہی، صرف 4 ماہ 10 دن زیب و زینت کو ترک کر دینا ہے، لہذا اس کو برداشت کیا جائے۔ باب فی المتوفى عنها تنتقل، شور کی وفات کے بعد عورت اس کے گھر میں عدت گزارے۔ عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرت أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل أن ترجع إلى أهلها في بني خدر، فإن زوجها خرج في طلب عابد له، أبقوا حتى إذا كانوا بالطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله أن أرجع إلى أهلي فأني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمرني فدعيت له فقال كيف، قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، قالت فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت في 4 أشهر و10، قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به۔ حضرت زینب بنت کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ فریعہ بنت مالک بن سینان جو کہ حضرت ابو سعید خدری کی بہن ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کہ میں اپنے قبیلے بنی خدرہ میں چلی جاؤں کیونکہ اس کا شوہر اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کو ڈھونڈنے نکلا تھا، جب وہ غلاموں سے جا ملا تو قدوم میں مار ڈالا۔ فریعہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤں کیونکہ میرے شوہر نے میرے لیے کوئی گھر نہیں چھوڑا جو اس کی ملکیت ہو اور نہ ہی کوئی نفقہ خرچ کا سامان چھوڑا، تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں تو چلی جا، پس میں وہاں سے نکل کر حجرہ میں یا مسجد میں آئی تو آپ نے مجھے بلایا اور پوچھا تو نے کیا بیان کیا تھا، تو میں نے دوبارہ واقعہ عرض کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسی گھر میں رہ جب تک کہ عدت پوری ہو۔ فریعہ کہتی ہیں پھر میں نے اسی گھر میں 4 مہینے 10 دن گزارے۔ جب حضرت عثمان کا دور خلافت آیا تو انہوں نے میرے پاس ایک قاصد بھیج کر یہ مسئلہ دریافت کیا۔ میں نے سارا قصہ عرض کیا، پس انہوں نے اس کی پیروی کی اور اسی کے مطابق ہی فیصلہ کیا۔ باب من رأت تحولا، ان کی رائے جن کے نزدیک مطلقہ کے لیے نقل مکانی درست ہے۔ قال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله عز وجل غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله عز وجل فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى تعتد حيث شاءت۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، اس کی روح سے عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے گھر میں عدت گزارے۔ اب عورتوں کو اختیار ہے جہاں چاہے عدت گزارے، خواہ شوہر اپنے شوہر کے گھر میں خواہ اپنے میکے میں۔ اور اللہ تعالیٰ کی قل غیر اخراج کی یہی مراد ہے۔ عطا نے کہا اگر عورت چاہے تو اپنے خاوند کے لوگوں کے ہاں عدت گزارے اور وصیت کے مطابق اس کے گھر میں رہے، اور اگر چاہے تو وہاں سے نکل جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی اگر وہ عدت کے دوران اس گھر سے نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ عطا نے کہا کہ اس کے بعد آیت میراث نازل ہوئی تو سکنا منسوخ ہو گیا، اب عورت کو اختیار ہے جہاں چاہے عدت گزارے۔ باب فیما تجتنب المعتدۃ فی عدتها، عدت گزارنے والی عورت کو کن کن چیزوں میں عدت میں پرہیز کرنا چاہیے، اس کا بیان۔ عن هشام وهذا لفظ ابن الجراح عن حفصة عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10 ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط لو أسفار أو أسفار۔ جی، حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی عورت کسی کے مرنے پر 3 دن سے زائد سوگ نہ منائے سوائے اپنے شوہر کی موت کے۔ اپنے شوہر کی موت پر وہ 4 مہینے اور 10 مہینے سوگ منائے اور عدت کے دوران رنگین کپڑا نہ پہنے مگر دھاری دار کپڑا، الا ثوب عصب، مگر دھاری دار کپڑا، ولا تکتحل، اور نہ ہی سرما لگائے، ولا تمس طیبا، اور نہ ہی خوشبو لگائے، الا ادنى طهرته اذا طهرت من محیضها بنبذة من قسط او اظفار، لیکن جب حیض سے فارغ ہو تو تھوڑا سا قسط اور اسفار لگا سکتی ہے۔ یہ دونوں خوشبوؤں کے نام ہیں۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ وہ رنگین کپڑا نہ پہنے مگر دھویا ہوا، نیز مہندی بھی نہ لگائے، ولا تختضب، اور نہ وہ خضاب لگائے یعنی مہدی بھی نہ لگائے۔ عن ام عطیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الحديث وليس في تمام حديثهما قال المسمعي قال يزيد ولا أعلم إلا فيه ولا تختضب وزاد في هارون ولا تلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عزم۔ حضرت ام عطیہ سے ایک دوسری سند کے ساتھ روایت ہے، اس کو ایک راوی یزید نے کہا کہ میرا خیال ہے اس میں بھی ہے، اور ہارون نے یہ الفاظ زیادہ ذکر کیے ہیں، ولا تلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عزم۔ عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلية ولا تختضب ولا تكتحل۔ زوجہ رسول حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس عورت کا شوہر مر جائے وہ عورت نہ کسی کا رنگا ہوا کپڑا پہنے اور نہ ہی مشق کے ساتھ رنگا ہوا، یہ بوٹی ہے خاص رنگدار، اس بوٹی میں رنگا ہوا رنگدار کپڑا بھی وہ نہ پہنے، ولا الحلیہ ولا تختضب ولا تکتحل، اور نہ ہی وہ زیور پہنے، نہ مہندی لگائے اور نہ ہی وہ تکتحل، اور نہ ہی سرما۔
وبه قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبي قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمي أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء. قال أحمد الصواب كحل الجلاء. قال أحمد فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألت عن كحل الجلاء فقال لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار. ثم قالت عند ذلك أم سلمة دخل علي رسول الله حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقلت إنما هو صبر يا رسول ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعي بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله قال بالصدر تغلفين به رأسك. حضرت ام حکیم بنت اسید کی والدہ سے روایت ہے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ان کی آنکھیں دکھتی تھی تو وہ جلا ایک قسم کا سرما وہ لگاتی تھی. انہوں نے اپنی خادمہ کو حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا کہ وہ یہ سرما لگایا کریں یا نہیں. حضرت ام سلمہ نے فرمایا نہیں، ہاں اگر ضرورت شدیدہ ہو تو رات کو لگائیں اور دن میں پونچھ ڈالیں. پھر حضرت ام سلمہ نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ انتقال کر گئے تو وہ اپنی آنکھوں میں ایلوا لگایا کرتی تھی. رسول اللہ تشریف لائے تو پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ صبر ہے، یعنی ایلوا ہے، اس میں خوشبو نہیں ہے. آپ نے فرمایا یہ تو چہرے کو جوان کر دیتا ہے یعنی خوشنما بنا دیتا ہے، لہذا اس کو نہ لگا مگر یہ کہ رات کو لگا اور دن کو نکال ڈال. اس طرح خوشبو یا مہندی لگا کر کنگھی نہ کر کیونکہ یہ خضاب ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں اپنا سر کس چیز سے دھوں؟ آپ نے فرمایا بیری کے پتے سے لتھیڑ کر اپنا سر دھو، یعنی یہ بیری کے پتے سر پر ڈال کر اپنا سر دھو لو. باب فی عدت الحامل، حاملہ عورت کی عدت کا بیان. عن ابن شهاب حدثني عبید اللہ بن عبد الله بن عتبہ ان اباه كتب الى عمر بن عبد الله بن القم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبر أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وهو ممن شهد بدرا توفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حمل بعد وفاته فلم تعلت من نفاسها تجمل للخطاب فدخل عليه أبو السنابل بن كعب بعكاكي رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترتجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قال سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله فسألت عن ذلك فأفتاني بأن قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب ولا أرى بأس أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ ان کے والد نے عمر بن عبداللہ بن ارقم زہری کو لکھا کہ وہ سبیعہ بنت حارث اسلمی کے پاس جائے اور ان سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کریں جو رسول اللہ نے ان کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمائی تھی. پس عمر بن عبداللہ بن عتبہ کو جواب میں لکھا کہ سبیعہ نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ میں سعد بن خولہ کی نکاح میں تھی جن کا تعلق بنی عامر بن لوئی سے تھا. وہ جنگ بدر میں شریک رہے. حجۃ الوداع کے موقع میں ان کا انتقال ہوا. اس وقت میں حاملہ تھی. ان کے انتقال کی کچھ ہی دیر بعد میرے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی. جب میں نفاس سے فارغ ہوئے تو میں نے اس غرض سے زیب و زینت اختیار کی کہ میرے لیے کوئی پیغام نکاح آئے. پس بنی عبدالدار کا ایک شخص جس کا نام ابو سنابل بن بعکک تھا میرے پاس آیا اور بولا کیا بات ہے؟ میں تم کو زیب و زینت کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، کیا تم نکاح کی متمنی ہو؟
بخدا تم نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ 4 ماہ اور 10 دن عدت نہ گزر جائیں۔ سبیعہ کہتی ہیں کہ جب ابو سنابل کی یہ بات میں نے سنی تو شام کے وقت میں نے اپنے کپڑے پہنے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ سے ابو سنابل کی بات عرض کی۔ آپ نے فرمایا جب تجھ کو وضع حمل ہو گیا تو اب تو حلال ہو گئی ہے، اگر تو چاہے تو نکاح کر سکتی۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے اس میں کوئی قباحت معلوم نہیں ہوتی کہ کوئی عورت بچہ کی پیدائش کے فوراً بعد نکاح کرے، اگرچہ اس کو دم نفاس جاری ہی کیوں نہ ہو، مگر یہ ضروری ہے کہ شوہر اس کے جماع نہ کرے جب تک کہ وہ نفاس سے فارغ نہ ہو جائے۔ پہلے یہ عمومی حکم نازل ہوا کہ عورتیں شوہر کی وفات کے بعد 4 ماہ 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی اپنی مدت عدت کی گزاریں۔ بعد میں اس میں حاملہ عورتوں کا استثناء کیا گیا کہ ان کی عدت وضع حمل۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء اخبرنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال من شاء لعنته لانزل سوره النساء القصرى بعد الاربعه الاشهر وعشرا۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو چاہے مجھ سے مباہلہ کر لے، چھوٹی سورۃ النساء یعنی سورۃ الطلاق اربعۃ اشہر و عشرہ کے بعد نازل ہوئی، یعنی کہ اس آیت کے بعد یہ سورۃ الطلاق نازل ہوئی۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت میں متوفی عنہا زوجہا کی عدت 4 ماہ اور 10 دن کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق کی وہ آیت نازل ہو گئی جس میں حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل بیان کر کے ان کا استثناء کر دیا گیا ہے۔ باب فی عدت ام الولد، ام ولد کی عدت کا بیان۔ عن قبیصة بن ذؤیب عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة، وقال ابن المثنى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10 یعنی ام الولد۔ عمر بن عاص سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم سے ان کی سنت نہ چھپاؤ، اور ابن مثنیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، یعنی ام ولد کی۔ باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح غيرها، جس عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں اس کو بھی مبتوتہ کہا جاتا ہے۔ 3 طلاقیں ہو جائیں وہ سابقہ شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی، یعنی کہ وہ شوہر سابقہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا تا وقت کہ وہ عورت دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے۔ عن عائشة رضي الله عنها قال سئل رسول الله عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيرها فدخل بها ثم طلق قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے یہ مسئلہ دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، اس عورت نے دوسرے مرد سے نکاح کر لیا، وہ اس کے پاس گیا مگر اس سے جماع سے قبل ہی اس کو طلاق دی، طلق قبل ان یواقع، صحبت سے پہلے ہی دوسرے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، تو کیا اب وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا وہ عورت پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے اور وہ شوہر اس سے لذت جماع حاصل نہ کرے۔ فائدہ: پہلے شوہر سے نکاح کے لیے محض نکاح ثانی کافی نہیں ہے بلکہ دوسرے شوہر کے ساتھ صحبت بھی ضروری ہے۔ باب فی تعظیم الزنا، زنا سخت ترین گناہ ہے، اس کی مذمت کا بیان۔ عن عبداللہ قال قلت یا رسول اللہ ای الذنب اعظم؟ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقك، قال قلت ثم ای؟ قال ان تقتل ولدك خشیة ان یأکل معك، قال ثم ای؟ قال ان تزانی حلیلة جارك، قال وأنزل تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا حالانکہ وہی تیرا خالق ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا؟ آپ نے فرمایا اس خیال سے اپنے بچے کو قتل کر دینا کہ تیرے رزق میں وہ تیرا شریک بن جائے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا؟ آپ نے فرمایا پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی سے
زنا کر لینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُنزِلَ تصدیق قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تصدیق میں یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ جس کا یہ ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، حق کے بغیر کسی جان کو قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے۔ وبه قال حدثنا احمد بن ابراهيم عن حجاج عن ابن جريج قال واخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول جاءت مسيكه لبعض الانصار فقالت ان سيدي يكرهني على البغاء فنزل في ذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء۔ جی، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری کی لونڈی جس کا نام موسیقہ تھا اور بعض نسخوں کے اندر آ رہا ہے مسکینہ، جس کا نام مسکینہ تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی میرا آقا مجھے پیشہ کرنے پر مجبور کرتا ہے، یکرہنی علی البغاء، یعنی کہ زنا کرنے پر مجھے مجبور کرتا ہے، تو یہ آیت نازل ہو گئی وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، تم اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ اگلی روایت وہ بقال حدثنا عبید اللہ بن معاذ حدثنا معتمر عن ابیہ ومن یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم قال قال سعید بن ابی الحسن غفور لہن المکرہات۔ معتمر کے والد سے روایت ہے کہ جو یہ ارشاد خداوندی ہے کہ یعنی جو شخص ان کو بدکاری پر مجبور کرے گا، من یکرہن، جو ان کو بدکاری پر مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی زبردستی کے بعد بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سعید بن ابی الحسن نے کہا ہے کہ وہ ان مجبور بے بس لونڈیوں کو بخشنے والا ہے، یعنی کہ یہ بخشنے اور رحم کرنے کا تعلق مالکان پر نہیں، مالکان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ غفور لہن المکرہات، بلکہ وہ ان مجبور بے بس لونڈیوں کو بخشنے والا ہے جو کہ مجبور ہیں۔ آخر کتاب الطلاق، الحمدللہ کتاب الطلاق کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔